اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات کہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری بات آپ تک اچھے طریقے سے پہنچ جائے، آمین۔ جب ہم ینگ تھے اور جن شاعروں کا سب سے زیادہ تذکرہ تھا ان میں احمد فراز بھی تھے، ماشاءاللہ بہت بڑا نام تھا۔ ہم بھی انتظار میں رہتے تھے کہ کب کتاب آئے اور کب ہم پڑھیں۔ مجھے یاد ہے ان کا پہلا مجموعہ تنہا تنہا تھا، پھر دوسرا ان کا مجموعہ کلام آیا دردہ شوق، اور تیسرا آیا جانا جانا۔ اور سکسیسیولی ان کی شاعری کی میچیورٹی اور گروتھ اب میں دیکھتا ہوں تو وہ جانا جانا میں غالباً سب سے اس وقت ٹاپ پہ تھی۔ جانا جانا کہ وہ جانا جانا بھی بڑی مشہور ہوئی، اب کہ تجدید وفا کا نہیں ہم کہاں جانا، یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پیما جانا۔ اور پھر اس کا ایک شعر تھا کہ ہم کے روٹھی ہوئی رت کو بھی منا لیتے تھے، ہم نے دیکھا ہی نہ تھا موسم ہجراں جانا۔ بہرحال اصل موضوع یہ نہیں ہے۔ اس میں ایک مختصر سی نظم تھی، وہ نظم کئی زمانے سے، بہت پرانی بات ہے جب یہ مجموعہ آیا اور جب میں نے پڑھا، اور ایسی بہت سی چیزیں میں اپنی یادداشت سے ہی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، کبھی کوئی کمی کوتاہی رہ جائے اس میں تو معاف فرمائیے گا۔ ایک مختصر نظم تھی، اس میں سچ کا زہر کچھ اس طرح سے تھی، آزاد نظم جیسے ہوا کرتی ہے کہ تجھے خبر بھی نہیں کہ تیری اداس ادھوری محبتوں کی کہانیاں، تجھے خبر بھی نہیں کہ تیری اداس ادھوری محبتوں کی کہانیاں، جو بڑی کشادہ دلی سے ہنس ہنس کے سن رہا تھا، وہ شخص تیری صداقتوں پر فریفتہ با وفا و ثابت قدم، کہ جس کی جبی پہ ظالم رقابتوں کی جلن سے کوئی شکن نہ آئی، وہ ضبط کی کربناک شدت سے دل ہی دل میں خاموش چپ چاپ مر گیا ہے۔ یہ سچ کا کمال ہے۔ ہم سچ کے بڑے دائی ہیں، بڑے علم بردار ہیں، اور بڑے فخر کرتے ہیں اس بات پہ کہ ہم سچ بولتے ہیں، میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، میں تو بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوں، میں بڑا آؤٹ سپوکن ہوں، میں تو منہ پہ بات مارتا ہوں، ہم ہمیشہ سچ کہتے ہیں۔ سچ ہے کیا؟ سچ کس کے پاس ہے؟ کیا جو ہمارا سچ ہے وہ سچ ہے؟ وہ ریالٹی واقعی ان ریالٹی وہ سچ ہے، حقیقت میں سچ ہے، یا صرف ہماری نظر میں سچ ہے؟ اور خاص طور پہ جب سے یہ ٹی وی پہ سچ کا لفظ شروع ہوا ہے تو سچ بیچارہ تو کہیں ویسے ہی گم ہو گیا ہے، کہیں کھرا سچ ہے، کہیں اصلی سچ ہے، کہیں خالص سچ ہے، ہر پروگرام چل رہا ہے اور اس میں سچ کے علاوہ سب کچھ ہے۔ لہٰذا سچ ہے کیا؟ کیا سچ واقعی سچ ہے؟ کیا ہر کسی کا سچ الگ ہے؟ کیا میرا اور آپ کا سچ ایک ہی ہے؟ غالباً نہیں، ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ میرے اور آپ کے دیکھنے کے زاویے مختلف ہیں، میرے اور آپ کے وینٹیج پوائنٹس مختلف ہیں۔ جس طرح سے آپ نے دیکھا کسی چیز کو، شاید کوئی ڈیفرنٹ اینگل تھا، آپ کو کسی اور طرح سے بات سمجھ آئی، جس طرح سے میں نے دیکھا شاید کسی اور طرح سے سمجھ آئی۔ ایک ہی واقعے کو جس شخص نے آپ کو بتایا کسی اور طرح بتایا، آپ کے نزدیک وہ سچ ہے چونکہ وہ شخص بڑا معتبر اور ریلائبل ہے۔ مجھے کسی اور نے بتایا، وہ بھی معتبر اور ریلائبل ہے، اس نے کسی اور طرح بتایا، تو میرا سچ وہ ہو جائے گا، میں اس کو لے کے پھرتا رہوں گا کہ جی مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ اس طرح سے ہے، آپ فرمائیں گے کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ اس طرح سے ہے۔ دی پوائنٹ از بیسکلی کہ اصل سچ تو اللہ کے پاس ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کچھ واقعات ہیں، کچھ معاملات ہیں جو ہم جس طرح سے دیکھتے ہیں اور جس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں اور جس طرح سے ہماری سمجھ ان کے بارے میں پیدا ہوتی ہے، ہم اسے اپنا سچ بنا لیتے ہیں اور اس کو ہم لے کے چل پڑتے ہیں۔ اور یہ بڑا طویل چلتا رہتا ہے معاملہ، اور ہم اس بات پہ اب اس حد تک قائل ہو چکے ہیں کہ ہم جسے سچ سمجھتے ہیں وہ سچ ہے، اور میرا اور آپ کا سچ چونکہ الگ ہے لہذا میری اور آپ کی لڑائی، چونکہ آپ کا اور میرا سچ ایک جیسا نہیں ہے، تو چونکہ میں بھی سچا ہوں تو میں بھی حق پر ہوں، اور آپ سچے ہیں تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں، تو پھر الٹیمیٹلی تو کانفلکٹ ہی ہوگا کہ آپ اپنی بات سے نہیں ہٹیں گے اور میں اپنی بات سے نہیں ہٹوں گا۔ میرا خیال میں اس بات کو تھوڑا سا ریویو کر لینا چاہیے سیریسلی،
اور اس پہ غور کر لینا چاہیے کہ جس سچ کو ہم لے کے پھر رہے ہیں اور جس کو ہم بڑے یعنی دعوے کے ساتھ لے کے پھر رہے ہیں، اس سچ میں سچ کتنا ہے۔ تو سچ کے بارے میں پہلی بات جیسے میں نے آپ سے کہی کہ سچ ہمارے کیسے ہے، ہمارے پاس سچ پہنچتا کیسے ہے۔ ایک تو ہماری آنکھوں کے ذریعے پہنچتا ہے، یعنی ہم دیکھتے ہیں کوئی چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے، اور جو کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، وہ منظرنامہ، وہ سین، وہ ہمیں بالکل ہم اس کو چونکہ فرسٹ ہینڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وی آر دی آئی وٹنسز سو ٹو سے، لہٰذا ہم اس آئی وٹنس کے اب ہمارا وہ سچ ہو جاتا ہے کہ جی یہ تو میں نے خود دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم یہ بات کہتے ہیں۔ اب اس آنکھوں سے دیکھنے میں کئی مراحل ہیں۔ فار ایگزامپل اگر میں نے عینک لگائی ہوئی اور اس وقت نہیں لگائی ہوئی تو شاید کچھ چیزیں مجھے اس طرح کلیئر نظر نہیں آئیں، شاید میری دور کی نظر اتنی اچھی نہیں ہے اور وہ کچھ واقعہ کچھ فاصلے پر تھا تو اس لیے میں اس کو ٹھیک سے نہیں دیکھ سکا، شاید جو میرا دیکھنے کا اینگل تھا اس سے جس طرح وہ مجھے نظر آیا وہ کسی اور طرح سے تھا، شاید وہ بھی اس طرح سے ہو سکتا ہے۔ سو لہٰذا جو کچھ میں نے آنکھوں سے دیکھا وہ 100% سچ ہونے کا امکان 100% نہیں ہے۔ اس میں کچھ پرابیبلٹیز ہیں، اس میں کچھ ifs اینڈ بٹس ہیں کہ شاید یوں بھی ہو سکتا تھا اور یوں بھی ہو سکتا تھا۔ کورٹس میں غالباً اس کو کنٹیسٹ بھی اب وہ کرتے ہیں، آئی وٹنسز کو بھی کنٹیسٹ کرتے ہیں کہ واقعی آپ نے ایسے ہی دیکھا تھا، جو آپ نے سمجھا دیکھ کے وہ کیا واقعی ایسے ہی تھا، کچھ اور تو نہیں تھا، اس طرح سے تو نہیں تھا، اور ہو سکتا ہے اٹس کوائٹ ایزی ٹو ڈو دیٹ ایکچولی۔ سو ہمارا جو دیکھو آنکھوں دیکھا سچ ہے وہ بہرحال اس میں بھی کچھ شبہات ہیں۔ پھر جناب ہمارا دوسرا بڑا سچ ہے ہمارے کانوں کے ذریعے جو پہنچتا ہے کہ ہم نے سنا۔ اب جو ہم نے خود سنا اس کے بارے میں ہم ہمیشہ بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ یہ تو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، ظاہر ہے کانوں سے ہی سنتے ہیں لیکن پھر بھی ہم زور دے کے یہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ فائن، کانوں سے سن لیا، لیکن جو ہم نے سنا ہم نے کیا سنا، کس سے سنا؟ کسی راوی سے سنا، یعنی کوئی درمیان میں کوئی شخص تھا جس نے ہمیں یہ بات بتائی، یا اس شخص سے ہم نے ڈائریکٹ سنا کسی شخص سے، تو اس نے جو بات بتائی اس کی سمجھ میں جو آیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ بھی شاید اسی طرح سے کچھ تھا، وہ بھی کچھ شاید ویری کرتا ہوگا۔ تو لہٰذا اگر آپ واقعی ڈیپلی غور کریں تو یہ جو کانوں سنا سچ ہے اس پہ بھی سوال جواب ہو سکتے ہیں، اس پہ بھی اعتراضات اٹھائے جا سکتے ہیں جو بالکل جائز ہوں گے، اور جو شاید ان دی اینڈ اگر کوئی شخص اس کے پیچھے لگ جائے تو شاید یہ اس بات کو کسی حد تک ثابت ہی کر دے کہ جو کچھ میں نے اپنے کانوں سے سنا وہ غالباً کچھ اور بات تھی، میں نے کچھ اور سن لیا ہے۔ یہ دو بڑے ذرائع ہیں ہمارے پاس سچ کے۔ تیسرا آپ یوں کہہ سکتے ہیں جو میں نے پڑھا، چلیے میں نے کتاب پڑھی، میں نے تاریخ کی کتاب پڑھی، میں نے کوئی اور کتاب پڑھی، میں نے پڑھی اور خود بخود خود پڑھی تو لہٰذا اب یہ میرے لیے وہ سچ ہو گیا۔ لیکن جس نے لکھا اس کا سچ کیا تھا؟ اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہسٹری، کہ ہسٹری کو ہم بڑے ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں اور بڑا اس کے اوپر بحث مباحثہ کرتے ہیں، ہسٹورینز ہیں، یہ لکھا وہ لکھا، فلاں نے لکھا، وہ بڑا معزز ہے اور وہ بڑا معتبر ہے، لیکن دو تین باتیں تو کامن ہیں نا بہرحال۔ ایک یہ کہ ہر ہسٹورین کسی نہ کسی زمانے میں کوئی واقعہ جب ہو جاتا تھا اس کے بعد ہی لکھتا تھا، اور ہو سکتا ہے وہ 10 سال بعد لکھتا تھا، 50 سال بعد لکھتا تھا، 5 سال بعد لکھتا تھا۔ سو ایک تو یہ اس کی وہ جو ٹائم لیگ ہے بیچ میں، اس کی وجہ سے اس کی اوتھینٹسٹی خراب ہو جاتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے ہسٹورینز جو تھے وہ بادشاہوں کے اور جو حاکمین تھے اور امراء تھے ان کے سپانسرڈ تھے، اور وہ لکھتے تھے جو وہ چاہتے تھے، کہ بادشاہ کے دور میں ہر طرف عیش و آرام تھا اور غربت نام کو نہیں تھی اور فلاں تھی اور یوں تھی، انصاف کا دورہ تھا۔ یہ سب کچھ سپانسرڈ سچ ہے جو ہم 100 سال 500 سال کے بعد پڑھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہی ہوا ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ بھی ایک انسان ہے، اگر اس نے کسی چیز کو کسی طرح سمجھا اسی طرح اس نے انٹرپریٹ کر کے اس کو لکھ دیا تو وہ آپ کے میرے جیسا ہی ہے، ہم بھی سمجھنے میں غلطی کر سکتے ہیں اور وہ بھی کر سکتا ہے۔ تو ہسٹری جتنی بھی ہے اس پہ ہم جتنے مرضی دعوے کر لیں اس کے سچ ہونے کا 100% قطعاً امکان نہیں ہے۔ میں یہ بڑی بات کہہ رہا ہوں لیکن یہ میں بالکل اس بات پہ سٹینڈ لے سکتا ہوں کہ یہ واقعی کوئی بھی ہسٹری کسی کی بھی لکھی ہوئی وہ 100% سچ نہیں ہو سکتی، بہت حد تک ہو سکتی ہے
بہت حد تک اس میں واقعات واقعی اصل ہو سکتے ہیں، لیکن واقعات پیش کرنے کا انداز بدل جائے گا، واقعات سے مطالب نکالنے کا انداز بدل جائے گا۔ بات کو ہم مختصر کرتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس سچ کے ہم علم بردار بنے پھرتے ہیں، اور میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، چلیے یوں کہہ لیجئے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو باتیں ہم سچ سمجھتے ہیں وہ واقعی سچ ہیں، اور ہم ان کی خاطر سٹینڈ لیتے ہیں، اور ان کی خاطر ہم ظاہر ہے دوسروں کے ساتھ بعض اوقات کانفلکٹ میں بھی آتے ہیں۔ اس کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا سچ ہے، کسی اور کا سچ اس کا بھی سچ ہے، سو شاید مجھے اتنی سختی اس پہ نہیں کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو ذرا اوپن رکھنا چاہیے، تاکہ اگر کہیں مجھے کوئی ماڈیفیکیشن کرنے کی ضرورت پیش آئے، یا اپنی جو چیز جس طرح میں نے سچ سمجھی ہے، اگر اس کا کوئی دوسرا ورژن بھی مجھے نظر آ جائے یا سمجھ آ جائے یا بتا دیا جائے، تو مجھے اپنا ذہن اس کے لیے بھی تھوڑا کھلا رکھنا چاہیے، کیونکہ ورنہ ہم جو ایک دوسرے کے ساتھ اس سچ پہ جو بہت ساری لڑائیاں کرتے ہیں، اس سے بہت سارے نقصانات بھی ہو رہے ہیں۔ یہ ہم کہیں اگر اس بات کو سمجھ لیں کہ ہر کسی کا سچ ہے، لیکن وہ پارشل سچ ہے، کسی کا سچ مکمل سچ ہے نہیں اور ہو نہیں سکتا، اصل سچ اللہ کے پاس ہے، صرف وہ جانتا ہے حقیقت کیا ہے، اس کے علاوہ کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ جان سکے۔ یہ بات میری دعا ہے کہ ہم سب سمجھ جائیں، اور ہم سچ کو لے کے چلیں، سچ کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں اور ہمیشہ شامل رکھیں، لیکن سچ کی خاطر ہم اس طرح لوگوں پہ زیادتی نہ کریں، صرف اس وجہ سے کہ میں سچا ہوں اور غالباً وہ سچا نہیں ہے، وہ غالباً وہ بھی سچا ہے، اور میں بھی غالباً سچا ہوں، یقیناً نہیں ہوں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو بڑی کامیابیاں اور آسانیاں عطا فرمائے، آمین۔